الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز کے بعد ایک اثر انگیز نصیحت فرمائی، یعنی ایسی نصیحت فرمائی جو بہت زیادہ اثر رکھنے والی تھی، جس سے آنکھیں بھیگ گئیں اور دل لرز گئے، دل دہل گئے، آنکھیں بھیگ گئیں، یعنی لوگوں کے آنسو گرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہونے والے کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس نصیحت سے لگتا ہے کہ یہ نصیحت ایسے انسان کی نصیحت ہے جو اپنے ساتھیوں سے جدا ہو رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر دل میں بسانا، اور امیر کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کی سننا، اگرچہ تمہارا کوئی امیر ایک غلام ہی کیوں نہ بن جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ جس کی عمر لمبی ہوگی وہ بہت سارے اختلافات دیکھنے والا ہے، یعنی ایسے اختلافات پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تھی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ ایسی حالت میں جب کہ اختلافات پیدا ہو جائیں تو تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین، یعنی ہدایت پانے والے خلفاء جو راشدین ہیں، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ میری اس نصیحت کو دانتوں کے ذریعہ مضبوطی سے تھام لو، یعنی میں جو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے طریقے کو اپنانا، میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو اپنانا، اور اس کو پورے طور پر دانتوں سے تھام لو، مطلب کہ اس سے بالکل مت ہٹنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دیکھو دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی پیدا کی گئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد نصیحت کرتے ہیں، اور ایسی نصیحت ہوتی ہے جو نہایت ہی اثر ڈالنے والی نصیحت تھی، اور اس نصیحت کا اثر یہ ہوا صحابہ پر کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، یعنی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور دل دہل گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نصیحت سے لگتا ہے کہ ایسا انسان ہے نصیحت کرنے والا جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ رہا ہو۔ ایک ماں آخری حالت میں ہے، اس کے پاس اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا وصیت کرے گی؟ ایک باپ آخری حالت میں ہے اور اس کے عزیز ہیں، پیارے ہیں، کیا وصیت کرے گا؟ بالکل وہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سمجھتے ہیں کہ آپ گویا کہ اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں، تو ہمیں کچھ وصیت کر کے جائیے جسے ہم مضبوطی سے تھامے رہیں اور اسی وصیت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر سنتشٹی، قناعت، اور آخرت کی تیاری۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کر لیں، اور آخرت کی تیاری کرتے رہیں یہ سوچ کر کے کہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے۔ دیکھنا چاہے اگر دنیا کا مستقبل تو سن، کانچ کا برتن کسی پتھر کے اوپر پھینک دے، کیا ہوگا برتن کا حال؟ بس وہی ہے دنیا۔ تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی وصیت کی کہ دنیا میں جیو تو اللہ کا ڈر دل میں بساتے ہوئے جیو، اور جب ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاتا ہے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی امیر ہے، امام ہے، تو اس امیر کی بات ماننا ہے، اور اس امیر سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مسلمان حکمراں ہو، تو مسلمانوں کا جو حکمراں ہے اس کی بات مانی جائے گی، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمراں ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو جانیں جاتی ہیں، امن و امان خراب ہوتا ہے، گوں کے بیچ خون خرابہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے تو امن و امان باقی رہتا ہے، لا قانونیت نہیں آتی ہے، اور سماج میں شانتی پیدا ہوتی ہے، شانتی بھنگ نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری سی بات کہی کہ اللہ کا ڈر رکھنا اور تمہارا جو امام ہے اس کی بات ماننا۔ ہاں، اگر امام برائی کا حکم دے تب بھی بات مانی جائے گی؟ نہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، معروف نیکی کے کام میں ایک امام کی بات مانی جائے گی، برائی کے کام میں ایک امام کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو میرے بعد جن لوگوں کو لمبی عمر ملے گی نا، یعنی میرے صحابہ میں سے جو لوگ لمبی عمر پائیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، یا اختلافات جب پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، ایک رول بتا دیا، فارمولہ بتا دیا۔ یہ فارمولہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت کے دن تک کے لیے یہ فارمولہ ہے۔ اگر اس فارمولہ کو برتا جائے گا تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ فارمولہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ دیکھو جب اختلافات پیدا ہو رہے ہوں تو اس وقت تمہیں لوٹ جانا ہے میرے طریقے کی طرف، اور میرے صحابہ جو ہیں خلفائے راشدین میں سے جنہوں نے حکومت کیا ہے، اسلامی خلافت قائم کیا ہے، ویسے ہی جیسے میرا طریقہ رہا ہے، تو ان کے طریقے پر چلو گے تو تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ گویا کہ آج بھی اگر ہم امت کے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے پتہ ہے؟ اگر ہمارے بیچ جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو حل کیا ہے اس کا؟ صحابہ کی فہم یا صحابہ کی سمجھ، یعنی جیسے صحابہ نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا ویسے ہی اگر آج بھی ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق حدیث کو سمجھیں گے، سارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں یہ علاج بتایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر وہ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے آپ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پر رہیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اختلاف میں رہیں گے۔ یہ آیت ہم کو اصل میں یہ سکھا رہی ہے کہ ہم آپس کے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ نے جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا،
صحابہ کی سمجھ کے مطابق اگر تم بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جاؤ تو تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو ویسے نہیں سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا تو ہمارے اختلافات بہرحال باقی رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کی بات یہ بتائی کہ دیکھو میرے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچنا، اور دین میں کہا دنیا میں نہیں۔ اسی لیے دنیا میں اگر نئی نئی چیزیں پیدا کی جا رہی جیسے کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ریکارڈنگ کا یہ سسٹم ہے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اسلام ابھارتا ہے کہ ان کا ہمیں جائز طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو، جس کو منع کیے جی، اللہ اس کے رسول نے۔ اور دو چیز ہے یہاں پر، یعنی ہر وہ کام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے بھی نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے تو اس کو بھی ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے اگر کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے تو وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے، دوسری اذان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا تھا ایک حکمت کے تحت، تو اس کو بھی ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اور اگر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، بدعت ٹھہرتا ہے تو وہ بدعت رد کیا جانے والا عمل ہے، اس کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام میں کوئی بھی بدعت اچھی بدعت نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور قول ہے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کو اس نے بدعت حسنہ کہا، اچھی بدعت کہا، اس نے یہ گمان کیا کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تعلق سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔